جی بی کے الیکشن اکثریتی شیعہ علاقہ، دو ہماری شیعہ جماعت، ہم الیکشن میں جاتے ہیں نام حسین کا لیتے ہیں۔ ایک ایم این اے کی سیٹ اگر وہ کسی کو دیتے ہیں، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 15 سے 20 کروڑ چل رہا ہے۔ ایک جماعت نے ایک سیٹ لی، دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ یہ مقام تدبر ہے کہ جو اکثریتی شیعہ علاقہ ہے، اور ایسے مومنین آپ نہیں کہہ سکتے کہ گلگت بلتستان کے جو شیعہ ہیں وہ دوسرے پاکستان کے علاقوں کی طرح ہیں۔ وہاں جتنا دین ہے، وہاں جتنی فقہ ہے، وہاں جتنے علماء ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں آپ ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں شیعہ جماعتوں کو ووٹ نہیں مل رہا، مقام تحسین ہے، ایک جماعت کو ایک سیٹ ملی، اور وہ جن مشکل حالات میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ ہم الیکشن میں جاتے ہیں نام حسین کا لیتے ہیں، ولی فقیہ کا نام لیتے ہیں، رہبر معظم کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم ان علاقوں میں موسمی پرندوں کی طرح چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ پورا سال نہ وہاں کے شیعہ یاد رہتے ہیں، نہ وہاں کی ان کی مشکلات یاد رہتی ہیں۔ لیکن ہارنے کا سبب کیا ہے کہ آپ نام حسین کا لو لیکن آئیڈیالوجی کفر کی لو، کبھی آپ کو جیت نہیں ملے گی۔ یہ جو فرش عزا پہ آتا ہے، اس کی آئیڈیالوجی اب عبداللہ الحسین والی ہے، یہ نظریاتی ہے، یہ آئیڈیالوجیکل شیعہ ہے۔ اب فرق کیا ہے کیپٹلزم میں، سیکولرزم میں، سیکولر جماعتوں میں اور شیعہ جماعتوں میں؟ کوئی فرق تو ہے نا۔ شہید حسینی کا زمانہ بھی تھا، شہید محمد علی نقوی کا زمانہ بھی تھا، اس سے پہلے علماء گزرے ہیں۔ ایک مقام تھا شیعوں کا، یہ قوم اپنے لیڈروں سے، اپنے رہبروں سے کس طرح جڑی ہوئی تھی۔ آپ کب تک اس قوم اور ان جوانوں کو دوش دو گے کہ جناب یہ نہیں آتے، یہ نہیں آتے؟ کیونکہ جب آپ نے آئیڈیالوجی بدل دی، نظریات بدل دیے، سیاسی جماعتوں میں نے کہا نا، نظام شیطان لوگوں کو پیسے سے خریدتا ہے، حسین فکر سے خریدتے ہیں، اور فکر سے خریدا ہوا بندہ جان دے دیتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ مال سے خریدا ہوا بندہ آج آپ نے خریدا، کل کوئی اور زیادہ مال دے کے خرید لے گا اسے۔ ایک ایم این اے کی سیٹ، سیاسی جماعت بتا رہا ہوں آپ کو، جو بھی سیاسی جماعت ہو، مشہور سیاسی جماعت ہو، ایک ایم این اے کی سیٹ اگر وہ کسی کو دیتے ہیں، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 15 سے 20 کروڑ چل رہا ہے۔ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، کسی بھی ایم این اے سے پوچھیں کہ آپ کو سیٹ ملی، آپ نے پیسے کتنے دیے؟ اگر پرانا ایم این اے ہے، کوئی دیرینہ ہے، شاید اس سے پیسے نہ لیں، 15 سے 20 کروڑ لیتے ہیں ایک سیٹ کا، وہ پارٹی فنڈ میں جمع ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، غریب ہے، کارکن ہے، فکر رکھنے والا ہے، صبح سے شام تک نظریے کو پھیلانے والا ہے۔ لہٰذا ہاں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو نظریے کے بنیاد پہ سیٹ دیتی ہیں، لیکن اکثریت جو نظام ہے وہ پیسے کے ذریعے سے۔ اب جو 20 کروڑ 15 کروڑ دے کے سیٹ لیتا ہے، وہ پیسہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ عوام کی جیب سے نکالے گا نا، پھر الیکشن کا خرچہ ورچہ۔ دوسری طرف مذہبی جماعت ہے جس کی بنیاد پیسہ نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر ووٹ بھی لیتی ہیں تو کبھی نوکری کا جھانسا دے کے، کبھی کپڑے کا جھانسا دے کے، کبھی پیسے کا جھانسا دے کے، کبھی 5000 کا نوٹ دے کے ووٹ لیتی ہیں۔ لیکن جو مذہبی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں بنی ہی آئیڈیالوجی پر، بنی ہی فکر پر، وہاں عہدے بانٹے جاتے تھے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ مثلا آئی ایس او بنی، آئی او بنی، پہلے تحریک جعفریہ، آئی ایس او، وہ یوتھ، وہ جوان ہوتے تھے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، ان اسٹوڈنٹ، اب کیونکہ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو سیکولر نظام ہے، پھر میں نے کہا مدرسے اور یونیورسٹی کا نظام الگ کر دیا۔ یہ برٹن کی سب سے بڑی سازش تھی، دین سب کے لیے تھا، صرف مولویوں کے لیے نہیں تھا۔ اب اس کا علاج کیا نکالیں؟ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، بچی ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، یونیورسٹی کا نظام سیکولر ہے۔ وہ ایسا نظام ہے، جب آپ اس نظام میں پلتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کے سافٹ ویئر کو ویسا بنا دیتا ہے۔ پھر مذہبی آرگنائزیشنیں بنی تاکہ کم از کم اس جوان کو انقلابی تو بنائیں۔ میرا کام یہ نہیں کہ میں صرف اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں۔ اب آپ نے دین و دنیا کو جب الگ کر دیا کہ یہ مدرسے میں جائے گا دین سیکھے گا، اور یہ یونیورسٹی میں جائے گا دنیا سیکھے گا، اور یہاں پہ اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو لوگ چیختے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے دین ہی مولوی کے لیے اترا ہے۔ مولانا ہے، روزہ نہیں رکھ رہے، ہاں آپ نہ رکھو تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دین آپ کے لیے اترا ہی نہیں ہے۔ دین